آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے جامعہ کے انجمن کے جامعہ کے جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام اور انجمن کے جتنے ساتھی ہیں اور بنگلہ دیش کے میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں بزرگوں، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ ہم سب بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے کا دن جو ہے وہ ہمیں جمعے کا دن بخشا۔ یہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دیا ہے اور اللہ کی خصوصی نعمتیں، برکتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے دروازے قبولیت کے کھل جاتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ لیکن مانگنے کے لیے بھی خلوص بھی چاہیے، ایمان کا استحکام، مضبوط ایمان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور مسلمان جو ہے بلکہ پوری میں سمجھتا ہوں کہ حق کی تلاش پوری انسانیت کو ہے، پوری انسانیت حق کی تلاش میں ہے۔ بین بھائی بین۔ میں نے صرف بوئن بولا، آپ اتنے جوش میں آ گئے۔ اگر میں نے سارا بنگلہ سیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ حق کی تلاش پورے انسانیت کو ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا۔ تو میں نے جو گزارش کی کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب نماز میں بھی ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بڑائی بیان کی، پھر اپنے ہی کہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں،
تیری مدد چاہتے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ، ہدایت دے، ہمیں رستہ دکھا، ہمیں اس رستے پہ چلا، وہ رستہ جو صراط مستقیم ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کبھی اگر ایک دن میں ایک دفعہ ہم کہیں تو پھر کہیں گے جی ٹھیک، لیکن اللہ تعالی ہمیں اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی بندگی کے اقرار کے بعد، انسان کی بندگی کے اقرار کے بعد جو ہم سے بار بار کہلوانا چاہتا ہے، مجھے راستہ دکھاؤ، مجھے رستہ دکھاؤ، مجھے رستہ دکھاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پہ چلاؤ۔ تو وہ سیدھا رستہ جو ہے، بعض اوقات تو آپ کسی پہ اعتماد کر لیتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پوچھتے ہیں کہ رستہ کدھر ہے، بعض اوقات ہم ایک ایسے آدمی سے پوچھ لیتے ہیں جس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ رستہ کدھر ہے۔ یہ میرے ساتھ یہ واقعات اکثر ہوئے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی علاقے میں جا رہے ہیں، دور دراز رستے کا پتہ کرتے ہیں، کسی ایسے شخص سے کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھیا رستہ کدھر ہے، وہ ہمیں الٹے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، وہ اس نے اپنا عزت کا مسئلہ بنا تو کہہ دے بھیا میں نہیں جانتا، نہیں، وہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانتا، وہ کہے گا ہاں یہ رستہ ہے۔ آپ اس پہ چلنا شروع کر دیں گے، چلتے چلتے ایک سٹیج پہ آئیں گے، رستہ ختم نہیں ہوگا، پھر کوئی بندہ ملے گا کہ بھیا رستہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ تو غلط راستے پہ آ گئے، بھائی ہم نے تو پوچھا تھا ایک بندے سے، اس نے تو غلط بتایا، لگتا ہے کہ اس کو خود بھی پتا نہیں تھا جی، لگتا ہے کہ اس کو خود بھی پتا نہیں تھا، تو اس نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا، ہم کسی اور علاقے میں پہنچ گئے، جتنا رستہ طے کیا پھر واپس آئے، پھر کسی سے پوچھنا۔ تو ساتھیوں، یہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، تو پھر یہاں پہ رستے پہ کوئی بھی مل سکتا ہے، ہمیں کسی جگہ بھی لے جا سکتا ہے، تو اللہ نے خود ہمیں بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دعا کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا، راستہ ان ہستیوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، صدیقین ہیں، ان کے رستے پہ ہمیں چلا۔ اور پھر یہاں پہ تلاش ہوتی ہے، صالحین کی تلاش، کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ، اور صالحین کے رستے پہ ہمیں، تو پھر یہ ایک تلاش ہوتی ہے کہ ہم تلاش کریں رہبر کی، رہنما کی، ولی کامل کی، کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ لگا دے۔ تو یہاں پہ بھی بازار تو گرم ہے، بازار میں تو جبہ اور دستار یہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، تسبیح بھی ہوگی، ہاتھ بھی ہوگا، آگے پیچھے بھی سب کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ آ کے ایک امتحان ہوتا ہے انسان کا
کہ وہ دامن کس کا پکڑتا ہے؟ وہ رستہ منزل کی طرف جس رستے پہ جانا ہے وہ رستہ کس سے پوچھتا ہے؟ اس کا دامن پکڑ کے کہ مجھے پہنچائے گا، کہ جس کو خود پتہ ہی نہ ہو کہ منزل کہاں ہے. جب اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور تو وہ ہمیں ایک ایسی منزل کی طرف لے جائے گا جو گمگشتہ منزل ہوگی، گمنام منزل ہوگی، جس منزل کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ ہمیں اس رستے پہ ڈال دے گا. اور جب ہم کسی ایسی ہستی کا ہاتھ پکڑیں گے، دامن پکڑیں گے، جس کو معرفت ہوگی، جس پہ اللہ کا کرم ہوگا، جس نے زندگی اللہ کی رضا میں اپنی زندگی گزار دی، جس نے فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچا، جب ہم اس کا دامن پکڑیں گے تو ان راستوں سے وہ آشنا ہوں گے. تو جب ہم ان کا راستہ پکڑیں گے، غلط بندے کا راستہ پکڑیں گے، وہ غلط منزل پہ ہمیں لا کے چھوڑ دے گا. اور اگر ہم صحیح ہستی کا ہاتھ پکڑیں گے تو وہ ہمیں بحفاظت اپنی منزل تک پہنچا دے گا. تو یہ جو سلسلہ ہے، آپ سب نے چادر پکڑی ہوئی ہے اور اس انتظار میں ہیں کہ ہماری بیعت ہو جائے. تو ساتھیوں، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت جب آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کنیکشن ہے، سلسلہ سچا ہو، اوپر سے لائن صحیح آ رہی ہو، کنیکشن جوڑنا ہوتا ہے، روشنی آ جاتی ہے. آپ بجلی بٹن آن کرتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے. یہ اس لیے آتی ہے کہ اس بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ پاور ہاؤس کے ساتھ، پاور ہاؤس کے ساتھ. تو آپ بجلی لگاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، آپ اس سے فائدہ لیتے ہیں، بجلی سے کارخانے چلا دیتے ہیں. لیکن شرط ہے اس بٹن کے آن اور آف سے بجلی اور روشنی اور اندھیرا، چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو، بٹن کو نیچے کیا روشنی آ گئے، اوپر کیا اندھیرا ہو گیا، آرام کیا. لیکن اس معمولی اس حرکت کے اوپر اور نیچے کا تعلق یہ ہے کہ نیچے کرنے سے روشنی آئے گی، لیکن اس شرط پہ آئے گی کہ اس بٹن کا تعلق جو ہے وہ پاور ہاؤس کے ساتھ ہے. پاور ہاؤس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوگا تو یہ روشنی پھیلائے گا. اور اگر پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، فٹنگ کی ہے، پنکھا لگا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بلب لگے ہوئے ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، بار بار دبا رہے ہیں، روشنی نہیں آ رہی. روشنی اس وقت آئے گی جب آپ اس کمکمے کا کنیکشن جو ہے وہ پاور ہاؤس سے لگائیں گے. تو ساتھیوں، ہم جب اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہے، سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن شوری رحمت اللہ علیہ، تسلسل سے جو سلسلہ آ رہا ہے، جہاں 30 پارے درود شریف سبق نہیں پڑھا،
مکتبہ نہیں گیا، کوئی استاد نہیں ہے، آدھی رات کو اٹھ کے دیا سے آج جلائے لکھ رہے ہیں، وہی کون لکھا رہا ہے اور کون لکھ رہا ہے؟ تو ساتھیوں، لکھانے والا جس کی منزل کی ہمیں تلاش ہے کہ وہاں تک ہم پہنچے، لکھانے والا کون ہے؟ آپ سمجھے نہیں ہیں؟ بول دیں جو دماغ ہے بول دیں جی۔ لکھانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو علم لدنی میں آپ کو لکھا رہے ہیں، آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، ہلکا ہو رہی ہے، لکھ رہے ہیں۔ حقانیت سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ پوری دنیا میں مبلغ کے حیثیت سے آپ کی روحانیت جو ہے اس کی زندہ مثال ہے، یہ جامعہ ہے، یہ انجمن ہے، یہ جو ادارے ہیں، اور پھر آپ ہیں۔ آج لاکھوں ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، یہ اس لیے کہ ایک ولی کامل کی نظر پڑی ہے اور بنگالیوں پہ پڑی ہے۔ ساتھیوں، سری کوٹ سے آگے آئے تو بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس سب سے کو بائی پاس کر کے بنگالیوں کے پاس سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ بنگال، ہندوستان، افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن، پھر آپ کا برما، رنگون۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بیڑا وہاں سے چلا سری کوٹ سے ہندوستان میں مختلف اداروں میں، مختلف بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے ہوتے ہوئے تبلیغ کا سلسلہ، پھر یہ بیڑا چلتا چلتا کھڑا نہیں ہوا، چلتا رہا۔ افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن، برما، اور رکا کہاں پہ؟ بنگال پہ۔ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ یہ جو جذبہ میں یہاں دیکھتا ہوں، یہ سپارک میں دیکھتا ہوں، باجی کے بچوں پہ جو ذمہ داری آتی ہے اور پھر لپٹ کر جھپٹ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ ہمتن گوش ہوتے ہیں، یہ قسمت کے بغیر یہ جذبہ کسی کو ملتا بھی نہیں۔ این شہادت بزور بازو نیست دانا بخشن کہ خدائے بخشندہ، کہ یہ طاقت کے ذریعے سے یہ سعادت نہیں ملتی، یہ جذبہ یسپار کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے جو جذبہ آپ کو ملا ہے اور جو روحانیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فیض دیا ہے، تو یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائیوں، آپ جب صراط مستقیم کی ہیں تو پھر سیدھا رستہ جو اولیاء اللہ کا رستہ ہو، وہی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا، خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ زندگی دے، طاہر شاہ صاحب کو لمبی زندگی دے، سے ہوتا ہوا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میری نمائندگی کرو، تو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں جی۔ اور آپ بھی اور میں بھی، یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ آپ
آپ سلسلہ جب پڑھتے ہیں شجرہ شریف تو اس میں جو نام ہیں، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے کھول دے دروازے رحمت کے وہاں سے نیچے آتے ہیں تو نام مشائخ کے نام ہیں. یہ وہ ہاتھ ہیں جو حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا گیا ہے، ید اللہ فوق ایدی. اور چلتے 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 یہ سلسلہ خواجہ عبد الرحمن شوری سے ہوتا ہوا ایک نے ہاتھ پکڑا، دوسرے. اب اس کے آخری سرا میں آج ہم اور آپ اس زنجیر کا حصہ بن رہے ہیں، اس لڑی کا حصہ بن رہے ہیں. تو میرے ساتھیوں، ان چیزوں پہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور اپنی زندگی میں بیعت ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اس بیعت کو سنبھالنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور کیسے سنبھالیں گے کہ نماز جو بنیاد ہے 5 وقت، اس نماز کو نہیں چھوڑنا. نماز کی پابندی، نماز کی پابندی پہلی بنیاد ہے. پھر جو آپ کو اسباب ملتے ہیں، جو آپ کو روحانیت کی، آپ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے خوراک ہے، روح کی طاقت کے لیے یہ وظائف ہیں، عبادات ہیں، یہ آپ کو دیے جاتے ہیں. تو آپ ان پہ پابندی کریں اور سچائی، ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دیں کہ لوگ کہیں کہ یہ باجی کے بچے ہیں، یہ دکان میں ان سے سودا لیں کہ یہ بےایمانی نہیں کریں گے، یہ غلط سودا نہیں بیچیں گے، یہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان سے تعلق بناؤ، زندگی کے رشتے جوڑو کہ اچھے لوگ ہیں، اچھے کردار کے لوگ ہیں. تو اگر ہم مرید بن کر ہم ایک آئیڈیل انسان کہ جس کو دیکھ کے دنیا رش کرے، جھوٹ نہیں بول رہا، وعدہ نہیں توڑ رہا، غلط بات نہیں کر رہا، جھوٹ اور کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے، خیانت نہیں کر رہا، دودھ میں پانی نہیں ڈال رہا. اب تو پانی ڈالنے والے جو ہیں ان کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اور کتنے گندگی جو ہے وہ دودھ میں ڈالی جا رہی ہے. تو جو پانی ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی پانی کو کنارے کر دو تو پھر خالص تو ہے نا. تو پہلے ہم دودھ والے کو کہتے تھے جو پانی ڈالتا تھا کہ برا ہے. آج تو اگر کوئی ایسا ملے کہ وہ صرف پانی ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی. لیکن ملاوٹ جو ہے وہ نیک نہیں ہے. کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی ثابت شاہ نے کہہ دیا برائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس برائی، یہ بہت بڑی برائی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی برائیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر، ایک اچھی سوسائٹی، خالص سوسائٹی، ایک انسانیت کی، جو انسان کا اپنا ایک لیول ہے، سٹیٹس ہے، کہ انسان کو وہ سٹیٹس مل جائے، ایک آئیڈیل انسان بن جائے. تو یہ ہے سلسلہ کہ اللہ سے بھی تعلق اور دنیا کے اندر بھی ہم لوگوں کو شانتی دیں، پیار دیں، محبت دیں، لوگوں کو انصاف دیں. تو اس بیعت کا فائدہ پھر بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن بیعت کے بعد اگر نماز پہلے 5 دفعہ پڑھنی شروع کی، پھر آہستہ آہستہ فجر کی چھوڑ دی، پھر آہستہ آہستہ کام زیادہ ہے زور کی چھوڑ دی، تو ساتھیوں پھر بیعت جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اب آپ سلسلے میں آ رہے ہیں، لیکن آپ سے
یہی ہے کہ اب اس کی آپ نے لاج رکھنی ہے. آپ کا کنیکشن جڑ رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لڑی کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑ رہا ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اس کی لاج رکھنی ہے آپ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے. آمین. یہ تو پگڑی نہیں ہے. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں. آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالی ناراض ہو. سلسلہ قادریہ میں ہو چکی ہے. آپ سب کو سلسلہ قادریہ میں شامل ہونا مبارک ہو. آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو کچھ اسباق بتائے جاتے ہیں. توجہ فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ بیعت ہونے کے بعد آپ کو چند وظائف دیے جاتے ہیں آپ کی روحانی تربیت کے لیے، جو آپ لازمی طور پہ اپنے آپ کو پابند کریں یہ وظائف پڑھنے کا۔ صبح نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف 100 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اور یہ 200 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لیں، درمیان میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درمیان میں بھی وقفے وقفے سے یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ اس کے بعد الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ یہ بھی پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ یہ صبح نماز کے بعد، یہ آپ کا اتنا وقت نہیں لگے گا، میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنی ہے، صلاۃ اوابین۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ اوابین۔ یہ 2 رکعت، 6 رکعت ٹوٹل ہیں، 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ اس میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ ہر رکعت میں 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے 6 رکعت پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر رکعت میں قل ہو شریف کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ پڑھنی۔ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یہ وظائف میں بتاتا ہوں وہ پڑھیں، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہی درود شریف 200 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی وظیفہ ہے ابتدائی طور پہ، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنے آپ پہ لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پابندی کریں گے تو آپ کو دنیا اور دین اور دنیا دونوں کی ترقی نصیب ہوگی، اور نہ پڑھنے سے نقصان کا بھی احتمال ہے، نقصان بھی مل سکتا ہے۔ لہذا کامیابی اسی میں ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے۔ ہم سب نے آج جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے
جو فیوزات اور برکات ہیں اس سے مستفیض فرمائے. ہم حضرات کی نظر میں آ جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے. اللہ تعالی میلاد شریف کے جو پروگرام ہوئے ہیں، جمعہ کی تقریب، یہ تمام جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے اس ورفعنا لک ذکرک کا وہ ایک ہم اس کا بھی حصہ بنے کہ حضور کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، درود شریف کی محفلیں سجائی، میلاد کی محفلیں سجائی. اللہ تعالی ہماری اس تمام جتنی بھی ہم نے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. بس اپنے حبیب کے صدقے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما، آپ پہ اپنا کرم فرما، غلطیوں میں معاف فرما، دونوں جان کی بہتری نصیب فرما، زندگی میں کامیابیاں نصیب فرما، اور آخرت میں یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، حضور کی شفاعت نصیب ہو. یا اللہ جو ادارے ہیں، جامعہ ہے، مدرسے ہیں، سلسلہ ہے، غوثیہ کمیٹی ہے، دعوت الخیر ہے، یہ ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں. آپ سب نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، دعوت الخیر کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو. اور میں ماشاءاللہ ہمارے جو غوثیہ کمیٹی ہے بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں بھی غوثیہ کمیٹی تھی، انہوں نے کرونا میں مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اور لوگوں کو کفن دفن نہلانا یہ سب کچھ ان بھائیوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. اور انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمینی کے شیلٹر کے نیچے انہوں نے پوری انسانیت کی خدمت کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہندوؤں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی، پارسیوں کی بھی، بدھسٹ نے، جو بھی اس کرونا میں جو کہ اپنے قریب رشتہ دار نہیں جا رہے تھے، تو یہ روحانی اس مکتبہ سے، اس روحانی یہاں کے سے، اس مدرسے سے، اس روحانی فیض جنہیں ملا تھا سید احمد شاہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، طاہر شاہ صاحب کا جو فیض ہے، یہ اس کے برکات تھے کہ ساری دنیا چھوڑ گئی، بیٹے چھوڑ گئے، اماں چھوڑ گئی، بھائی بھائی کو چھوڑ گیا، لیکن باجی کے بچوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو سینے سے لگایا. یا اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما اور حضرات کے درجات کو بلند فرما. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ. فرشتوں کی سلامی دینے والے
قبلہ کو بخش دیا، آمین دعا فضل ہمارے اللہ حضور قبلہ کو بخش دیا۔ محمد وعلی آل سیدنا آمین محمد اللہم آمین۔ وسلم۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے، اختلاف پہ آسانی فرمائے دونوں جہان کی۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نعمتیں، ہمیں اللہ تعالی کرم نوازی فرمائے، نعمتوں سے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے، اور اللہ کے رحم اور کرم اور اس کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی ہو تو بس ہمارا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلسلے کی خدمت، جامعہ کی خدمت اور انجمن کی خدمت، ان اداروں کی خدمت، ان اداروں میں اپنے بچے بھیجنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، اور دنیا میں جو فیض ہے اس فیض کو اس طرح سے تقسیم کریں، دعوت الخیر میں اپنی پارٹیسپیشن کریں، اور دعوت الخیر کے ذریعے سے یہ روحانی فیض جو ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ، مہربانی۔